بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سامعین و ناظرین کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو میدان کربلا میں ننھے حضرت علی اصغر کی شہادت کا دکھ بھرا واقعہ سناؤں گی، جس کو بیان کرتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ علی اصغر کربلا کا وہ شہید ہے جس کی عمر سفر میں گزر گئی۔ وہ صرف 6 ماہ کے تھے۔ جب مدینہ سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو فاطمہ صغرا نے ان کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنا شروع کیا۔ آخر بہن تھی، کسی طرح بھی رخصت کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ کہنے لگی، اماں ان کو سفر میں کہاں لے کر جائیں گی؟ ان کو مدینہ ہی میں چھوڑ جائیے، میں ان کو بنی ہاشم کی عورتوں کا دودھ پلا کر رکھ لوں گی۔ بیویوں نے کہا، صغرا ضد نہ کرو، اصغر کو جانے دو، مسافر کا راستہ نہیں روکا کرتے۔ جب دیر ہونے لگی تو مولا علی حسین نے پوچھا، کیا بات ہے؟ مولا حسین کو بتایا گیا کہ اصغر اپنی بہن کی گود میں نہیں، ان کی گود نہیں چھوڑ رہے، اور فاطمہ صغرا شہزادی نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ اگر اصغر خود سے کسی کی گود میں چلے جائیں تو مجھے اعتراض نہیں۔ امام حسین تشریف لائے۔ دیکھا جب کوئی بی بی علی اصغر کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تو وہ منہ پھیر کر اپنی بہن سے چمٹ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین قریب آئے اور انہوں نے صغرا سے فرمایا کہ تصویر علی کو میرے حوالے کر دو۔ بی بی نے کہا، بابا اگر اصغر خود سے آپ کی گود میں چلے جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امام اور قریب آئے، اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے بلکہ علی اصغر کے کان میں کچھ کہا جسے اور کوئی نہ سن سکا۔ بس اسی لمحے فوراً اصغر نے فاطمہ صغرا کی گود کو چھوڑ دیا اور بابا کی گود میں آ گئے، اور بی بی حسرت سے جاتے ہوئے بھائی کو دیکھتی رہ گئی۔ جب 10 محرم آئی تو سمجھ میں آئی کہ امام نے کیا کہا ہوگا۔ امام نے کہا ہوگا کہ تم تو کربلا کے ننھے مجاہد ہو، تم کو تو اپنی سوکھی زبان دکھا کر وہ کام کرنا ہے جو جوانوں کی تلواریں نہ کر سکیں گی۔ کربلا کے ہر شہید کی کوئی نہ کوئی خاص پہچان ہے، مثلاً کوئی گھوڑے سے گرا تو اس کے بازو نہ تھے، کوئی ایسا زخمی تھا کہ جس کی لاش کے ٹکڑے امام نے اس طرح چنے جیسے کوئی مالی باغ سے پھول چنتا ہے، کسی نے کلیجے پر برچھی کھائی، کسی کی گردن کو خنجر سے کاٹا گیا، کوئی اتنا بوڑھا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے رومال سے اپنے پپوٹوں کو باندھا ہوا تھا، کسی بوڑھے نے اپنی کمر چادر سے باندھی تھی کہ مولا مجھے جوان سمجھیں۔ میری تاریخ کا علم کہتا ہے کہ میرا یہ ننھا مجاہد کربلا کا وہ شہید ہے جسے 3 بار شہید کیا گیا۔ کربلا کا منظر ہے، پیاس سے برا حال ہے، لو چل رہی ہے، سخت گرمی کا عالم ہے، بڑے اور بچے سب پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا، یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے میدان میں لے جائیے، شاید میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی پانی پلا دے۔ امام حسین ایک ٹیلے پر گئے اور فرمایا، اے قوم، تم نے میرے بھائیوں، میری اولاد اور میرے انصار کو قتل کر دیا، اب یہ معصوم بچہ ہی بچا ہے، اس کی کیا خطا ہے کہ اچانک ہی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ کہنے لگے، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دیا جائے۔ کچھ نے کہا، ہم سب کے سب اہل بیت کو قتل کر کے ہی دم لیں گے اور اس گھر کے کسی بھی فرد کو نہ چھوڑیں گے۔ ابن سعد ملعون نے جب یہ حالت اپنی فوج کی دیکھی تو کہنے لگا، اے حرملہ، تو دیکھتا نہیں کہ فوج میں پھوٹ پڑ رہی ہے؟ اس پھوٹ کے سبب کو ختم کر دو۔ حرملہ بولا، وہ کیسے؟ ابن سعد نے کہا، بچے پر ایک تیر پھینکو، اسے تیروں سے مار دو۔ علی اصغر پر حرملہ نے ایک ایسے تیر سے وار کیا جس کے 3 سرے تھے۔
اس تیر سے جانوروں کو نہر کیا جاتا تھا۔ تیر اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور آسمان کی جانب منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب میری قربانی قبول فرمانا، اے میرے رب میری قربانی کو قبول فرمانا۔ حرملہ نے دیکھا کہ بچہ حسین کی گود میں تھا۔ اس نے ایک تیر اور پھینک دیا۔ علی اصغر کا خون امام علی نے آسمان کی طرف پھینکا اور کوئی قطرہ واپس نہ آیا۔ پھر امام خیمے کی طرف بڑھے اور رباب کی گود میں بچے کو دیا۔ ماں کا کلیجہ بچے کو دیکھ کر غم سے پھٹنے لگا۔ امام علی نے اور رباب نے مل کر قبر کھودی اور بچے کو اس میں دفنا کر مٹی کو برابر کر دیا۔ ادھر جب یزید کی فوج نے اشقیہ نے جب شہادت امام حسین کے سروں کی گنتی شروع کی تو ایک سر کم تھا۔ کسی نے بتایا وہ تو 6 ماہ کا اصغر کا تھا جس کو امام نے دفن کر دیا۔ حکم ہوا کہ سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور زمین کربلا کو چھلنی کر دیں۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک نیزے کی انیس اصغر کے سینے میں پیوست ہو گئی اور لاش اصغر نوک نیزہ پر بلند ہو گئی۔ اصغر کی لاش نیزے پر بلند ہو گئی۔ انہوں نے ننھے اصغر کی لاش کو زمین کربلا میں پھینکا اور سر اٹھا کر باقی لاشوں کے سر کے ساتھ رکھ لیا۔ رباب دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اب قیامت تک نہ تو میں کبھی سائے میں بیٹھوں گی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیوں گی۔